السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو آپ یہ آیت نمبر بھی یاد کر سکتے ہیں اور مکمل اس آیت کو بھی یاد کر سکتے ہیں، تاکہ روزے کے اوپر، روزے کی اہمیت، فرضیت کے اوپر اگر کوئی سوال آ جائے تو آپ اس آیت کو کوٹ کر سکیں۔ اگر آپ عربی بھی ساتھ لکھتے ہیں یا ترجمہ لکھتے ہیں تو یہ آپ کی جو سکورنگ ہے اس کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ورلڈ واٹر ڈے۔ مارچ 22 کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایز اے ورلڈ واٹر ڈے۔ تو اس سال کے جو ورلڈ واٹر ڈے ہے اس کا فوکس یا توجہ کس چیز پہ ہے؟ ڈپلیٹنگ گراؤنڈ واٹر ریسورسز پہ، یعنی کہ ڈپلیٹنگ گراؤنڈ واٹر ریسورسز آر دا فوکس آف دس ایئرز ورلڈ واٹر ڈے۔ آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ یونائٹڈ نیشن نے کیا پریڈکشنز کی ہیں ورلڈ واٹر ڈے کے اوپر، پاکستان کے اندر ہونے والی پانی کی قلت کے بارے میں، اور اسی طرح سے ہم نیشنل واٹر پالیسی کے بیانات کو بھی دیکھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے واٹر شارٹیج سے متعلق، اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ورلڈ بینک نے پاکستان کو متنبہ کیا ہے پانی کی قلت سے متعلق۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، جس طرح سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہمارے پاس بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، کوٹس ہیں، ورلڈ بینک کی، یونائٹڈ نیشن کی، نیشنل واٹر پالیسی کی، اور جو ہمارے پاس یلو کلر ہے اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکرز کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ جسٹ 3 ایئرز، صرف 3 سال باقی رہ گئے ہیں، دیٹس دا ٹائم لیفٹ بیفور، یعنی کہ یہ ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ ٹیپس ان دا کنٹری پروبیبلی رنز ڈرائی، یعنی کہ 3 سال کے بعد ملک کے اندر جو ٹیپس ہیں وہ خشک ہو جائیں گے۔ ایز پاکستان فیسز ایبسلیوٹ واٹر اسکارسٹی، کیونکہ پاکستان کو شدید پانی کی قلت کا سامنا ہے، وارنز ایکسپرٹ، تو یہ متنبہ کیا ہے ماہرین نے۔ ود اوور 80% آف پاپولیشن آلریڈی فیسنگ سویئر واٹر اسکارسٹی، تقریباً 80% سے بھی زائد آبادی ایسی ہے جو کہ شدید پانی کی قلت کا سامنا کر رہی ہے۔ فار ایٹ لیسٹ 1 month a year، تقریباً 1 مہینے میں پورے سال کے اندر۔ بائی 2040، یہ ہوگا 2040 تک، تو یہ پریڈکٹ کرنا ہے یونائٹڈ نیشنز کا۔ کرٹیکل شارٹیجز ول افیکٹ ایچ اینڈ ایوری پرسن، کہ جو سویئر پانی کی قلت ہوگی یہ متاثر کرے گی ہر شخص کو پورے ملک کے اندر۔ دا وارننگ از ناٹ نیو، یہ تنبیہ نئی نہیں ہے۔ نیدر از دا فیکٹ، نہ ہی یہ حقیقت، دیٹ دا واٹر لیول ان تربیلا ڈیم ہیز ریچ ڈیڈ لیول، کہ تربیلا ڈیم کے اندر پانی ڈیڈ لیول تک پہنچ چکا ہے، ویل بیفور سمر، گرمی آنے سے پہلے۔ اینڈ یٹ، اور پھر بھی، دیر از نو سینس آف ارجنسی، ٹاپ پریارٹی، ٹاپ ترجیح یا پھر امپورٹنس کا کوئی سینس نظر نہیں آتا، یا پھر کوئی بھی ہاف ہارٹیڈ وداؤٹ انتھوزیازم اور انرجی کوشش نہیں کی گئی اس میٹر کو، معاملے کو سالویج، ریسکیو، ریزالو کرنے کی۔ آور اون نیشنل واٹر پالیسی اسٹیٹس، ہماری اپنی قومی پانی کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ واٹر کرائسس از ڈسینڈنگ لائک اے تھنڈر بولٹ، کہ پانی کا بحران بہت تیزی سے رونما ہو رہا ہے۔ اٹ ہائی لائٹس، یہ نمایاں کرتی ہے، دا فاسٹ ڈپلیشن آف آور گراؤنڈ واٹر، کہ کتنی تیزی سے ڈکلائن کر رہا ہے، ڈکریز ہو رہا ہے ہمارا زیر زمین پانی، وچ از ریسپانسیبل فار میٹنگ 70% آف آور نیشنل اینڈ 50% ایگریکلچر نیڈس، جو کہ ذمہ دار ہے، ریسپانسیبل ہے تقریباً ہماری 70% قومی اور 50% ہماری زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ ڈیٹا دیا گیا ہے ورلڈ بینک کی جانب سے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے آپ نے ورلڈ بینک کو کوٹ کرنا ہے، کس طرح سے نیشنل واٹر پالیسی کو کوٹ کرنا ہے، اور اسی طرح سے کس طرح سے انہوں نے ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا یونائٹڈ نیشنز کی ایک کو کوٹ کیا ہے۔ دا ایکسٹینٹ آف ریلائنس، جو کہ انحصار کی حد ہے گراؤنڈ واٹر کے اوپر، زیر زمین پانی کے اوپر، فار واٹر انٹینسو فارمنگ۔ واٹر انٹینسو فارمنگ ایسی فارمنگ ہوتی ہے، زراعت ہوتی ہے جس میں پانی کا بے حد بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں شوگر کین کی فصل ہے، اور بھی ساری فصلیں ہیں پاکستان کے اندر جس میں پانی کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس واٹر انٹینسو فارمنگ کا
انحصار زیر زمین پانی کے اوپر ٹیوب ویلز لگا کے کین بی اسیسڈ، اس کو میئر کیا جا سکتا ہے، گاج کیا جا سکتا ہے اس حقیقت سے کہ جو 95% آف ٹوٹل اویلیبل واٹر ہے وہ کنزیوم کیا جاتا ہے زراعت کے سیکٹر کی جانب سے، اور جو 5% لیفٹ اوور واٹر ہے وہ ڈومیسٹک یوز یعنی کہ جو گھر کے استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈپلیٹنگ گراؤنڈ واٹر ریسورسز، زیر زمین کم ہوتے ہوئے پانی کے ذرائع، اور آلسو دی فوکس آف دس ایئرس ورلڈ واٹر ڈے، وہ فوکس ہیں اس سال کے ورلڈ واٹر ڈے کا، بینگ آبزرو ٹوڈے، جس کو آج 22 مارچ کو آبزرو کیا جا رہا ہے۔ این آؤٹ ڈیٹڈ، ایک اولڈ اینٹیکویٹڈ اپروچ استعمال کی جاتی ہے واٹر کو محفوظ بنانے کے لیے، کنزرو کرنے کے لیے اور اس کے استعمال کے لیے۔ اسی طرح سے اوبسلیٹ بھی آؤٹ ڈیٹڈ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اوبسلیٹ اور واٹر انٹینسیو ایگریکلچر پریکٹسز، یہ دوسری ریزن ہو گئی۔ اور ان چیکڈ اربنائزیشن، یعنی کہ جو شہروں میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، تو یہ 3 وجوہات ہو گئیں۔ پہلی کیا تھا کہ آؤٹ ڈیٹڈ اپروچز ہیں واٹر کنزرویشن کی، دوسری کیا تھا اوبسلیٹ، اینٹیکویٹڈ، آؤٹ ڈیٹڈ واٹر انٹینسیو فارمنگ ہوتی ہے، اور تیسری ریزن ہمارے پاس کیا تھی کہ ان چیکڈ اربنائزیشن ہے۔ انہوں نے تمام چیزوں نے مل کے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان میں شدید قسم کے پانی کے بحران کی جانب۔ اس کے علاوہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ چوتھی وجہ ہے جس نے ایگراویٹ کر دیا، ورسن کر دیا صورتحال کو، ایز دا پور کوپنگ میکانزم آف دی فیڈرل اینڈ پروونشل واٹر مینجمنٹ باڈیز، اور اسی طرح سے جو وفاقی اور صوبائی واٹر مینجمنٹ باڈیز ہیں ان کے جو پانی کے بحران سے نمٹنے کے طریقہ کار ہیں وہ بہت زیادہ ناقص ہیں ٹیکل کرنے کے، کوپ ایڈریس کرنے کے۔ دیٹ ریمین ایل اکوپڈ اینڈ انڈر ریسورس، جن کے پاس ذرائع کی بھی کمی ہے اور ان کے پاس اکوپمنٹس بھی پورے نہیں ہیں۔ دا فیکٹ دیٹ، یہ حقیقت کہ ان آل دیز ایئرز، ان تمام سالوں میں، اگین ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، دیز باڈیز ہیو فیلڈ ٹو کرب، یہ باڈیز ناکام رہیں ریڈیوس کرنے میں، ایون دا ہائی ٹرانسمیشن لاسز آف 60% آف سرویس واٹر، یعنی کہ جو سرفیس واٹر ہے اس کی بھی 60% ٹرانسمیشن لاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کی انیفیشنسی، نااہلی، انیپٹنس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ دیز سرکمسٹانسز کاسٹ دا نیشنل ایکسچیکر، تو یہ تمام جو صورتحال ہے یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچاتی ہے تقریباً $12 بلین کا ہر سال، ود امپلیکیشنز فار فوڈ اینڈ اکنامک سیکیورٹی، اور اس کے مضمرات ہوتے ہیں خوراک کے لیے اور معیشی سیکیورٹی کے لیے۔ دا گورنمنٹ مسٹ ایکٹ فاسٹ بائی فرسٹ، حکومت کو تیزی سے ایکٹ کرنا ہوگا، اور پہلی چیز کیا ہے، ریئلائزنگ دا گریوٹی آف کرائسس، اس بحران کی سنگینی کا احساس کرنا ہوگا حکومت کو، اینڈ میک دا پبلک اویئر آف اٹ، اور عوام کو اس سے آگاہ کرنا ہوگا۔ سیکنڈلی، دوسری بات یہ ہے کہ الٹرنیٹیو سبسٹیٹیوٹس متبادل تلاش کرنے ہوں گے واٹر انٹینسیو کراپس کے لیے، ایسی فصلوں کے لیے جس میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے، اینڈ فارمرز شوڈ بی انسینٹیوائزڈ، اور فارمرز کو انڈیوسمنٹس دینے ہوں گے، ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈائریکشنز دینی ہوں گی تاکہ وہ اس شفٹ کو، تبدیلی کو قبول کر سکیں۔ لاسٹلی، آخر پہ، ایکسپرٹ کنسلٹیشن از نیڈڈ، ماہرین کی رائے کی ضرورت ہے، ٹو اپ گریڈ اینڈ امپلیمنٹ دا نیشنل واٹر پالیسی امیڈیٹلی، کہ نیشنل واٹر پالیسی کو فوری طور پہ فرسٹ آف آل تو اپ گریڈ کیا جائے، یعنی میں اس میں جدت لائی جائے اور پھر اس کا نفاذ کیا جائے فوری طور پہ۔ تو یہ جی آج واٹر کرائسس ڈے کے بارے میں تھا، واٹر ورلڈ ڈے کے بارے میں تھا، جو کہ مارچ 22 کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ UN یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ تقریباً اوور 80% لوگوں کو فیس کرنی پڑے گی پانی کی شدید قلت 2040 تک۔ اور اسی طرح سے جو ہماری نیشنل واٹر پالیسی ہے ان کا کہنا ہے کہ واٹر کرائسس کا جو بحران ہے یہ بہت تیزی سے آ رہا ہے، اور اس کی ایک شواہد ہمیں یہاں سے ملتے ہیں کہ تربیلا ڈیم ڈرائی ہو چکا ہے، ڈیڈ لیول تک پہنچ چکا ہے، گرمیاں بھی ابھی نہیں آئیں۔ پچھلے دنوں میرا وزٹ تھا ریور سندھ کی جانب، تو وہاں پہ کبھی میں آپ کے ساتھ پکس بھی شیئر کروں گا، تو وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا کہ دریا بھی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے ریور سندھ، اور میں بہت حیران ہوا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کا میاں والی سے آگے نمل یونیورسٹی کے پاس ایک نمل جھیل تھی، وہاں سے گزرنا ہوا ہو تو وہ بھی تقریباً ڈرائی ہو چکی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں شو کرتی ہیں کہ پانی کا کتنا زیادہ بحران آنے والا ہے، اور اس کو ہم سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ اگر ہم دیکھیں سمپل اپنی روٹینز کو، تو جب ہم برش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ٹیپ واٹر ہے اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ آپ نے موویز میں یا جو سیزنز وغیرہ ہیں اس میں دیکھا ہوگا کہ جب انگریز لوگ ہیں وہ
برش کرتے ہیں تو وہ اپنی جو ٹیپس ہیں ان کو کلوز کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ اپنے انڈیویجول سے شروع کیجئے، اپنے آپ سے شروع کیجئے پانی کو بچانا۔ اگر ہم انڈیویجلی اس طرح سے اقدامات کرنا شروع کر دیں گے تو ہوپ فلی ہمارا ملک بھی ان تمام کرائسس سے، بحرانوں سے بچ جائے گا۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ واٹر جو ورلڈ بینک ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہماری جو 70% آبادی ہے نیشنل اور 50% ایگریکلچر نیڈز ہیں وہ گراؤنڈ واٹر سے پوری ہوتی ہیں، اور گراؤنڈ واٹر بہت تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 3 ریزنز دیکھی کہ کس وجہ سے یہ ڈپلیشن ہے۔ پہلی تو ہم آؤٹ ڈیٹڈ، اینٹیکویٹڈ، اولڈ اپروچز یوز کرتے ہیں واٹر کو کنزرو کرنے کی۔ اس کے علاوہ اوبسلیٹ، اینٹیکویٹڈ، اولڈ واٹر انٹینسیو ایگریکلچر پریکٹسز ہیں، اور جو ہماری اربنائزیشن ہے وہ بھی ان چیکڈ ہے۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج نے اس صورتحال کو مزید بدتر بنا دیا ہے۔ ٹرانسمیشن لاسز بھی ہیں 60%۔ تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں فیڈرل لیول پہ یا پھر پروونشل لیول پہ واٹر مینجمنٹ باڈیز ہیں وہ کتنی زیادہ انیپٹ ہیں، نااہل ہیں، انیفیشینٹ ہیں، اور قومی خزانے کو تقریباً $12 بلین کا ہر سال نقصان بھی پہنچا رہی ہیں، اور آنے والے وقتوں پہ اس کے خوراک کے اوپر بھی اور معیشی صورتحال کے اوپر بھی بہت زیادہ سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ اور آگے ہمیں لاسٹ میں سجیشنز دی گئی ہیں کہ ہمیں فرسٹ آف آل تو جو سنگینی ہے صورتحال کی اس کو ریئلائز کرنا ہے، عوام کو آگاہی دینی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے واٹر انٹینسیو کرافٹس جو ہیں ان کے لیے کوئی متبادل ڈھونڈنا ہے، انسینٹیوائز کرنا ہے، انڈیوسمنٹس، ٹیمپٹیشنز دینی ہے کسانوں کو تاکہ وہ اس تبدیلی کو ایکسیپٹ کر سکیں، قبول کر سکیں، اور اس کے لیے ہمیں ماہرین کی رائے کی، کنسلٹیشنز، اوپینین کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم اپنی نیشنل واٹر پالیسی کو اپ گریڈ بھی کریں، ماڈرنائز بھی کریں، اور اس کا جلد سے جلد نفاذ بھی کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں عموماً پالیسیز بنا تو لی جاتی ہیں لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہوپ فلی آج کے آپ اس ایڈیٹوریل کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔